حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت ہے، زخمی ہے، ایک ایسا خنجر جسم میں لگ چکا ہے جس میں زہر تھا، بچنے کی امید نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں بیٹا جاؤ اما عائشہ صدیقہ کے پاس، ان سے کہو کہ عمر ایک بات کی بھیک مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ کیا سوال ہے؟ اگر ام المومنین اجازت دے دیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، سیدنا ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونے کی جگہ چاہتا ہوں۔ آپ کا حجرہ ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، آپ کے حجرے میں میں چاہتا ہوں کہ جو جگہ ہے اس میں مجھے جگہ مل جائے دفن ہونے کی۔ بیٹا گیا، اما عائشہ صدیقہ سے بات کی، انہوں نے ایسا ایثار اور ایسی قربانی دی کہ جو میری ناقص سمجھ میں تاریخ اسلام میں اتنی بڑی قربانی، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ہاں جاؤ، یہ بات عمر نے کہی ہے نا، میرا اپنا میری تمنا تھی، میری چاہت تھی کہ یہاں پہ میری قبر بنے، ایک طرف ابا ہوں ابو بکر صدیق، ساتھی شوہر نامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ بتائیے نا کتنی بڑی سعادت ہے، میری چاہت تمنا تھی، لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے میں یہ قربانی دیتی ہوں۔ آج ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی قبر جنت البقیع کے قبرستان میں ہے، بقیع میں ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں روضہ اطہر میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں خوش ہو گئے، خوش ہوئے، پھر اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرے چہرے کو اپنی گود سے اتار کے زمین پہ رکھ دو، میرا سفر آخرت قریب ہے، زمین پہ رکھ دو۔ اور پھر اپنی پیشانی اور داڑھی مبارک کو زمین پہ رگڑ کے کہا عمر ایک ایسے سفر پہ جا رہا ہے کہ تنہا جا رہا ہے، نہ تیرے ساتھ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ کوئی دوست ہے، اکیلا جا رہا ہے۔ اور اے عمر سوچ، اگر آج تجھ سے تیرے رب نے پوچھ لیا اور جہنم کے سامنے کھڑا کر دیا تو تیرا کیا بنے گا؟ نواز رسول آخری سفر ہے، گھر والے رو رہے ہیں اور آپ بھی رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پلے ہیں، آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سفر کیا ہے، آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں آپ کی کندھوں اور پیٹھ کے اوپر سوار ہونے والے ہیں، آپ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز کا غم ہے؟ ہاں حضرت نے فرمایا غم اس بات کا ہے کہ جس سفر پہ جا رہا ہوں آگے اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا، اور میں اس جہنم کے خوف سے، اس عذاب کے خوف سے رو رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت زمین میں مل چکی ہے، اس دھرتی پہ مل چکی ہے، ان کا جہنم سے اور جہنم کے تصور سے یوں کانپنا ہے، تو آج ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے دل میں جہنم کے تصور کا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء۔ کوئی کہتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ایمان کہتے ہیں دو چیزوں کی درمیانی کیفیت کا نام اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا ڈر اور خوف بھی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔